مجھے تو ایک جملہ یاد آ گیا مغیرہ بھائی، ایک سٹیٹس کے نیچے نا میرے ایک خاتون نے کمنٹ کیا، اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے. پتہ نہیں وہ کس غم سے اور کس کیا ایکسپیرینس ہے ان کا کہ انہوں نے اس طرح کا جملہ ادا کر دیا. لوگ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. صحیح. تو اس کا جواب بڑا آسان سا یہ ہے، مغیرہ اس سوال بڑے آتے ہیں کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی، کافی عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو پہلی بات، کیا دعا ہمیں کرنی بھی آتی ہے کہ نہیں کرنی آتی ہے، اس کے آداب اور اس کے آداب کیا ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، تھوڑا اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم. اچھا، آپ نے جو سیدنا جو انبیاء کی مثال دی ہے، وہ سورۃ الحج سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع ہے جس میں آیات دعاؤں کا ذکر کیا، اور وہ ساری بالکل رائٹلی سیڈ، وہ ساری دعائیں ایسی ہیں. اور اس میں خاص طور پہ سیدنا زکریا کی مثال، بلکہ اگر آپ ان کو ان آیات ان دعاؤں کو ہم نکال لیں اور وہ ساتھ ساتھ کوٹ بھی کریں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. یہ ایک مسنون دعائیں ہیں. ربنا لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ کہتا ہے تو چھوڑ ساروں کو، تو میرے سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی. اللہ نے کہا کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، اور میں ہر سننے والے کی دعا کو پکار. ہر سننے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی پکارے. تو یہاں سے جیسے میں نے آپ کو کہا نا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ سنتا ہی ایسے شخص کی ہے جو بڑا نیک ہے. اللہ سنتا ہے، ان کی بھی سنتا ہے، اب اس کو ڈینائی نہیں کرتے، لیکن اللہ کو اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے ہو. جتنے گناہ گار ہاتھ لے کے آپ اپنے رب کے سامنے پہنچیں گے، اتنی تڑپ آپ کے اندر ہوگی نا. مطلب اب ایک بندہ مومن ہے، وہ آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کبھی بھی اس لگن سے شاید اس جذبے کے ساتھ نہیں مانگ سکے گا جس فیلنگ کے ساتھ آپ مانگ رہے ہوں. یعنی آپ اللہ کے سامنے ہوں گے، عاجز بھی ہوں گے، آپ کو اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے، آپ کو اس میں شرمندگی ندامت بھی ہوگی. تو اس دعا کے نتیجے میں جہاں پہ اللہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں عطا کریں، وہاں پہ آپ کے گناہوں کی جو معافی ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ مجھے تو ایک جملہ یاد آ گیا مغیرہ بھائی، ایک سٹیٹس کے نیچے نا میرے ایک خاتون نے کمنٹ کیا، اللہ ان کی مشکلیں آسان کریں. پتہ نہیں وہ کس غم سے اور کس کیا ایکسپیرینس ہے ان کا کہ انہوں نے اس طرح کا جملہ ادا کر دیا. انہوں نے کہا کہ نا علی بھائی آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ میری تو سنتا نہیں، کیا پتہ آپ کی سن لے. اور یہ بہت کامن جملہ ہے. دیٹ واز ویری ہارٹ بریکنگ. اور یہ بڑا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب پتہ نہیں اس کے پیچھے یا تو یہ سوچ ہے کہ پتہ نہیں مجھے بڑا نیک سمجھتے ہیں لوگ، یا یہ سوچ ہے کہ میری تو سنی نہیں اللہ نے، چلو کسی اور سے دعا کرا کے دیکھیں. تو دونوں ہی سوچیں غلط ہیں. میرے والد صاحب بڑا زبردست کا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کی دعا کو رد نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ آپ کی دعا کو رد کر دے گا کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور کہا قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے نا قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے. اس کو یہ بات پتہ تھی کہ اس بارگاہ سے جو مانگیں گے نا وہ مل جائے گا. تو فوراً مانگ لی اور اللہ نے دے دیا. یعنی اللہ اگر اتنا بڑا اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، کہتا ہے میں نے سجدہ نہیں کرنا، اور ساتھ ہی دعا بھی مانگ رہا ہے، اللہ نے دعا قبول کر لی. تو بھائی آپ یہ نا، آپ شیطان سے بڑی تو اللہ معاف کرے نہیں ہے نا، تو آپ کی بھی اللہ سن لے گا انشاءاللہ. میں اس کو ایک اور اینگل سے میں دیکھتا ہوں کہ اب جیسے کچھ یوتھ ہم سے پوچھتے ہیں نا، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ دیکھیں جی آپ نے کہا کہ اللہ سے فل بلیف کے ساتھ مانگو اور اللہ ڈیفینیٹلی دے گا، اس بلیف کے ساتھ دعا میں انٹر ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اسی بلیف کے ساتھ مانگا لیکن پھر بھی نہیں ملا. تو وہ ایک کو تو میں نے بلکہ مثال بھی دی، میں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ، دیکھو تم مختلف دعائیں کرتے ہو دن میں. اس نے کہا بالکل، نماز میں بھی کرتے ہوگے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ تو بڑی کامن دعائیں سب کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ بھی کرتے ہوگے. اس نے کہا کرتا ہوں. ہدایت کی بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا کرتا ہوں. جنت مانگنے کی بھی کرتے ہو؟ بالکل. تو میں نے کہا کہ دیکھو تم جو دعا قبول کروانا چاہ رہے ہو نا کہ میری فلانے سے شادی ہو جائے، فلانی سے شادی ہو جائے، تو اس کے ساتھ تم یہ دعائیں بھی کر رہے ہو مجھے جنت مل جائے، مجھے ہدایت پہ رکھ ہے اللہ، میری دنیا آخرت سنوار دے. تو اگر تمہاری وہ والی دعا قبول ہو گئی ان دس سینس کہ تمہاری واقعی شادی ہو گئی، تو شاید تمہاری جنت بھی چلی جائے، تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی بھی چلی جائے، ہدایت بھی چلی جائے. اور ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، آپ کی غلط جگہ شادی ہو جائے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لوگ بیکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کی دنیا آخرت خراب ہو جاتی ہے. تو جس رب سے تم مانگ رہے ہو، جس یقین سے، اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس کو میں نے کس طرح سے دینا ہے، کب دینا ہے، اور دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. اب دیکھیں نا، آخرت کے لیے بھی اللہ نے سیو کرنا ہے بہت سی چیزیں. تو بس یہ انسان تھوڑا بے صبر ہے، بلکہ ہم سب بے صبر ہیں، اللہ ہم سب کو صبر دے. بٹ ریسٹ ایشورڈ، یعنی اکارڈنگ ٹو حدیث جیسے آپ نے کہا کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ قبول بھی کرتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نبی نے فرمایا جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو، یور لارڈ از شائے، ہی از شائے ٹو ریٹرن یو ایمپٹی ہینڈیڈ. یہ شائنس کو تھوڑا ایکسپلین کرے کہ آڈینس کچھ اور نہ شائنس سے سمجھ لے. واٹ از دس ایکسپریشن؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں، کرم والے ہیں. یستحی، اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب بھی ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یردہما صفراً، کہ ان کو خالی ہاتھ وہ لٹا دے.
تو یہ یعنی اتنا کریم رحیم و کریم ہے. اگر آپ نے وہ آداب، اور انشاءاللہ ہم اس کا ذکر بھی کریں گے کچھ آداب کا کہ جو ضروری ہیں اور نیسیسری ہیں کہ جن کا انسان خیال رکھے تو اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. علی بھائی ایک بات یہاں پہ ضروری ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. صحیح. تو اس کا جواب بڑا آسان سا یہ ہے کہ جب آپ نے ان آداب کا اور ان کنڈیشنز کا لحاظ رکھا جو اللہ کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو وہ آپ ان کا لحاظ رکھیں، تو پھر آپ کا اللہ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے، پازیٹیو اوپینین ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں کہ یہ دعا میری قبول ہو گئی ہے. اس کے بعد شک کرنا نا یہ ایک بری بات ہے. یعنی آپ نے کنڈیشنز پوری کی، اللہ نے جو کہا آپ نے پوری کرنی، اس کے بعد بھی اگر آپ شک کریں اس کا مطلب پتہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اصل میں شک کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں دعویٰ کیا نا اپنے بارے میں کہ میں سنتا ہوں، آپ اس کو کوشچن کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں شک کا شکار ہو رہے ہیں. یہ بلکہ ایک نیگیٹو بات ہے. اور دیکھیں مغیرہ، میری 35 پلس عمر ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اب 30s میں انٹر ہو گئے ہیں، تو آپ بھی اپنی لائف کو اف یو گو بیک اینڈ سی، ہم نے کچھ جوانی میں دعائیں مانگی ہوئی ہیں، کچھ ہم نے اسٹڈی کے دوران دعائیں مانگی ہوئی ہیں، گریڈس کی. میں نے CSS جب کیا اس کی دعا بہت مانگی کہ اللہ میرا CSS کلیئر کروا دے. ایک بار ہوا بھی، لیکن یہ کہ ظاہر ہے بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے، لوکیشن نہیں ہوئی. تو ناؤ وین آئی لک بیک، واللہ العظیم مجھے اللہ نے انڈرسٹینڈنگ یہ دے دی ہے الحمدللہ کہ اچھا ہوا وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی. اینڈ ویئر آئی ایم رائٹ ناؤ الحمدللہ، یہ اللہ رب العالمین، جیسے ڈپریشن کی دعا میں مغیرہ بھائی آتا ہے نا، عدل فیہ قضاؤک، کہ اللہ آپ کے سارے فیصلے عدل پہ ہیں، آپ کی جو تقدیر ہے وہ میرے بارے میں جو بھی میرے بارے میں وہ عدل ہے. تو واقعی انسان اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے نا کہ جو میری دعا نہیں قبول ہوئی تو کہے گا شکر ہے وہ نہیں قبول ہوئی الحمدللہ، اور اللہ نے وہ قبول کسی اور طرح سے کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو کمپنسیٹ کیا کسی اور طرح سے. مطلب حدیث بھی بتاتا ہوں اس کے بارے میں، آپ بعد مکمل کر لیں. بالکل. تو یہ آپ حدیث بھی سنا دیں، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ پراپر آداب، ٹیکنیکل آداب جیسے ہم پہلے کی جائے اسٹیپ نمبر 1، پھر درود ابراہیمی، کیونکہ دعا اٹک جاتی ہے، درود نہ بھیجا جائے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا چھوٹے والا بھی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یہ کچھ لوگوں کے سوالات. اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار، اور پھر دعائیں. بالکل. تو یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ وہ بات میں یہ کر لیتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات کہ دعا کی قبولیت کا مفہوم کیا ہے، اور میں ہمارے پیارے استاذ شیخ انس ہیں ان کی میں بات انشاءاللہ وضاحت کروں گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور وہ دعا کسی گناہ کے بارے میں نہیں ہے اور اس طریقے سے قطع رحمی کے بارے میں نہیں ہے، یعنی اپنے ریلیشنس کو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ خراب کرنے کے بارے میں دعا نہیں ہے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن 3 طرح سے. ایک تو یہ ہے کہ اما ان یعجل له دعوت، کہ ایک تو اس کی جو دعوت ہے، جو دعا ہے، اس کو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، یعنی جو مانگ رہا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے، جو مانگ رہا ہے مجھے اسپیسیفک چیز ہے اس کو مل جاتی ہے. دوسرا جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا تو قبول نہیں کرتے، یعنی وہ چیز تو نہیں دیتے، دعا قبول ہے، یعنی قبولیت کی کچھ ٹائپس ہیں. کس طرح اللہ قبول کرتے ہیں؟ اللہ اس سے اس جیسا کوئی ہارم ہے اس کو دور کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ ہارم بھی تو دور نہیں کرتے، ہارم تو دور نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے آخرت کے لیے اسٹور کر لیتے ہیں. صحیح. یہ تو مثالیں ہیں نا. تو شیخ انس ہمارے استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آرڈر ہے، اور وہ کہتے ہیں آرڈر یہ ہے کہ سب سے دعا کی قبولیت کا سب سے ہلکا درجہ، لووسٹ فارم یہ ہے کہ انسان جو مانگ رہا ہے اس کو مل جائے. اور وہ کہتے ہیں اس پہ غور کریں، لووسٹ فارم یہ اللہ کی سب سے کم یعنی سب سے چھوٹی نعمت ہے. نعمت ہے اللہ کی. اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ انسان کو وہ چیز نہیں مل رہی، لیکن انسان